السلام علیکم، میرا نام دانیال خالد ہے۔ آج کل پاکستان میں ایک ایشو بہت زیادہ چل رہا ہے کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تو کیا ہوگا، کیا چانسز ہے کہ ہم ڈیفالٹ کریں گے، اور اگر کر گئے تو کیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ڈیفالٹ کسے کہتے ہیں۔ ڈیفالٹ کا مطلب ہے اگر آپ کسی شخص سے یا بینک سے لون لیتے ہیں اور ڈیوریشن ٹائم 5 سال یا 10 سال کا ہے، بینک بولتا ہے کہ ہر مہینے آپ اس کی انسٹالمنٹ واپس کریں گے، اس کا اتنا پرنسپل اماؤنٹ کٹ جائے گا اور اتنا سود کی مد میں۔ آپ نے پیسے دیے، 2 مہینے دیے، 3 مہینے دیے، سال دیا، اب سال کے بعد آپ کے حالات خراب ہو گئے، اب آپ قسط ادا نہیں کر سکتے، مطلب آپ نے جو وعدہ کیا تھا آپ اس کو پورا نہیں کر سکتے، تو اب آپ اس صورت میں ڈیفالٹ کھلائے جائیں گے۔ اگر آپ انسٹالمنٹ ڈیلے کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے وہ بھی نیچے آتی ہے، اور اگر آپ اس طرح کنٹینیوسلی کرتے ہیں تو آپ کی جو ڈیفالٹ کے چانسز ہوتے ہیں وہ اور بڑھ جاتے ہیں اور آپ ڈیفالٹ قرار پائی جاتے ہیں۔ تو آپ ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں تو بینک آپ کو لیگل نوٹس بھیج کر آپ کے اثاثے جو ہوتے ہیں وہ ضبط کر دیتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اب ملک ڈیفالٹ کر جائے تو اس کی کیا صورتحال ہے۔ اب اگر ملک ڈیفالٹ کر جائے تو ملک نے کسی انٹرنیشنل ادارے سے لون لیا ہوتا ہے یا کسی فرینڈلی کنٹری سے لون لیا ہوتا ہے، IMF ہو سکتا ہے، ورلڈ بینک ہو سکتا ہے۔ اگر ملک ڈکلیئر کر لے کہ ہم ڈیفالٹ ہو گئے ہیں تو IMF یا ورلڈ بینک کہتے ہیں ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ اس ٹائم میں ہمارے پیسے واپس کر دیں۔ اگر پیسے واپس نہ کر سکے تو ورلڈ بینک یا IMF اس ملک کو کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے اس کو گرا دیتے ہیں، تو کوئی ملک یا ادارہ اس ملک کو لون نہیں دے گا۔ جب کوئی ملک یا ادارہ مطلب ورلڈ بینک یا IMF لون نہیں دیں گے تو ملک میں جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کریش ہو جاتی ہے، آپ کے ملک میں جو ڈیولپمنٹس کے کام ہیں وہ رک جاتے ہیں، مطلب روڈز، برجز، ڈیمز، اور جو آپ کے جو انفراسٹرکچر کا کام ہے وہ رک جاتا ہے۔ آپ کے جو انویسٹرز ہیں ان کا اعتماد آپ پر سے ختم ہو جاتا ہے۔ جب انویسٹر کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو آپ کے جو ملک میں اسٹاک ایکسچینج ہے وہ ڈائریکٹلی اس پہ اثر پڑتا ہے، وہ کریش کر جاتی ہے۔ تو مطلب آپ کی جو انٹرنیشنل کریڈٹ کے نہ ملنے سے آپ کی LC نہیں کھل سکتی، آپ امپورٹ نہیں کر سکتے، اور جب آپ امپورٹ نہیں کریں گے تو آپ کے ملک میں جو فوڈ شارٹیج ہے وہ آ جاتی ہے۔ آپ کے ملک میں جو فوڈ شارٹیج کی وجہ سے آپ کے ملک میں انفلیشن کا بہت چانس بڑھ جاتے ہیں، ایکسپورٹ رک جاتی ہے۔ تو ایکسپورٹ رک جانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو مطلب جو انڈسٹریل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ رک جاتی ہیں، جس سے ان ایمپلائمنٹ جو ہوتی ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے اور بھی بہت نقصانات ہیں، مطلب آپ کے ملک میں جو منی ڈی ویلیویشن ہوتی ہے، مطلب آپ کا جو ڈالر ہے وہ 225 کے لگ بھگ چل رہا ہے، تو پھر آپ کا جو ڈالر ہے وہ 350 400 پہ چلا جاتا ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے سے بس قیامت ہی آ جائے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ بھی نہیں ہے۔ اب تک 146 ملک ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ 1939 سے پہلے اسپین تقریباً 15 دفعہ ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ 1998 میں رشیا ڈیفالٹ کر چکا ہے، ٹریجری بانڈ کی جو کو بیٹ نہیں کر سکا۔ 1987 میں نارتھ کوریا ڈیفالٹ کر چکا ہے، 2001 میں ایکویڈر ڈیفالٹ کر چکا ہے، جو قریب میں 2015 میں گریس کر چکا ہے، 2017 میں وینزویلا کر چکا ہے جہاں ڈالر کی بہت شارٹیج ہو گئی تھی۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا ملک ڈیفالٹ کر گیا اور آپ کے ملک پہ اگر سیکشنز، آپ کے ملک میں پابندیاں لگتی ہیں تو آپ کا ملک مطلب آگے نہیں بڑھ سکے گا، آپ کے ملک میں جو لوگ ہیں وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ ایران پر 20 سال سے ریسٹرکشنز لگی ہوئی ہیں تو وہ سروائیو کر رہے ہیں نا، تو ہمارا ملک بھی سروائیو کر لے گا۔ پاکستان کو ایک ہی بینیفٹ ہے کہ پاکستان ایک
فوڈ سفیشینٹ کنٹری ہے. ہمارے ملک میں جو زیادہ تر خوراک ہے وہ یہیں پہ پروڈکشن ہوتی ہے. ہمارے ملک میں جو الیکٹرسٹی ہے وہ ہم 100% تو پوری نہیں کر سکتے، مگر 30 to 40% ہم پورا کر لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ہائیڈرل پاور ہے. ہمارے پاس اب ہم کافی حد تک سولر پہ بھی آ گئے ہیں. دراصل افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم $1 بلین کے لیے بھی ہم IMF یا ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں، ان سے بھیک مانگتے ہیں، حالانکہ ہمیں $2.5 بلین کی فورن ریمیٹنس آتی ہے. اگر ہم اس کو مینیج کر لیں تو ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں. تو اس صورتحال میں عام پاکستانی کو کیا کرنا چاہیے؟ تو عام پاکستانی یہ کر سکتا ہے کہ اگر اس کے پاس کچھ پیسے ہیں تو وہ اپنی انویسٹمنٹ کو گولڈ میں کنورٹ کر لے، کیونکہ پاکستان میں جو گولڈ کی قیمتیں ہیں وہ سال میں تقریباً 2.5 سے 3% بڑھتی ہیں. پراپرٹی میں انویسٹ کر سکتا ہے، لیکن یہ پراپرٹی میں انویسٹ اس دوران نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لیکوڈ کیش نہیں ہے. آپ اس کو اس صورتحال میں لیکوڈیٹ نہیں کر سکتے. آپ یہ کر سکتے ہیں ڈالر میں اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور عام پاکستانی کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ وہ میڈ ان پاکستانی پروڈکٹس کا استعمال کرے، جو فورن پروڈکٹس ہیں ان کا بائک آؤٹ کرے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے ملک کا جو زر مبادلہ ہے وہ باہر خرچ نہیں ہو سکے گا. اور دوسرا وہ یہ کر سکے دور دراز زمین لے سکتا ہے، وہاں ایک اپنے لیے مطلب سبزیاں اگا سکتا ہے، بھینس بکریاں پال سکتا ہے، تاکہ اس کی جو خوراک کی ضرورت ہے وہ وہاں سے پوری ہو سکے، اور مطلب وہ اپنے جو خوراک کے معاملات ہیں وہ وہیں سے پورے کر سکے. میرے حساب سے پاکستان کو ایک دفعہ ڈیفالٹ ہو جانا چاہیے. ہمیں بھی ایکسپیرینس ہو جائے کہ اس کے آنے سے کوئی بہت زیادہ قیامت نہیں آ جائے گی ہمارے ملک پہ، لیکن ہمیں پتہ بھی چل جائے گا، ہم لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے آنے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اور مطلب جو ہم بیرونی قرضوں پہ اپنی جو یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے جو حکومت کے اخراجات ہیں وہ پورے کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں لگ پتہ جائے، تاکہ ہم اس کو پھر اس کو صحیح طریقے سے مینیج کر سکیں. ہماری جو حکومت ہے وہ ہوش کے ناخن لے، اور وہ آئندہ یہ جو بیرون ملک کے ہم جو قرضے لیتے ہیں، بیرونی جو قرضے ہم لیتے ہیں، اس پہ اپنی عیاشوں کے بجائے ملک کے جو ترقیاتی کام ہیں ان پہ خرچ کریں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرا یہ چینل جو ہے اس کو لائک اور سبسکرائب کریں گے. تھینک یو.